خوش ہوتا ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں ایک دروازہ کھولو۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ کون سا دروازہ کھولیں؟ فرمایا یہ خیر کا دروازہ کھولو جس پہ خیر لکھی ہوئی ہے۔ وہ دروازہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس خیر کے دروازے میں کون آئے گا؟ فرمایا ان کو بھیجوں گا جن کے ساتھ میری چاہت ہے، ان کو بھیجوں گا جن کے ساتھ میری چاہت ہے۔ تو اللہ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آپ کی چاہت والے کون ہیں، جن کے ساتھ آپ کی چاہت ہے؟ فرمایا میری چاہت والے وہ ہیں جو خیر کی مجالس میں جاتے ہیں، خیر کو پانے جاتے ہیں، اور جن کا مطلوب خیر ہوتا ہے، وہ دنیا، دولت، استقبال، مال، کھانے، چیزوں کی تمنا ہی نہیں رکھتے، وہ فقیر بن کے آتے ہیں اور امیر بن کے جاتے ہیں۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ جمعرات کے دن شب جمعہ شیخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قل هو اللہ اخلاص۔ شب جمعہ مغرب یا عشاء کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فضائل درود شریف میں، جو بندہ یہ 2 نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کتنی بار؟ 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار کیا پڑھے؟ سورۃ اخلاص۔ اللہ پاک اس کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ انہوں نے کچھ جو کھانا پکاتے کھانے میں جو اچھا ٹیسٹ آنے کے لیے نا، انہوں نے ایک دعا بتائی تھی آپ کو کہ وہ پڑھتے تھے، وہ 8ویں 32ویں کا، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا تھی، بتا دیتے نا آپ۔ ہاں، ایک صاحب خاتون تھیں، انہوں نے، مجھے ابھی یاد آ جائے گی، انہوں نے کھانے کے دوران 2 لفظ تھے، السن بالسن، الف لام سین، السن اور نون، اور با لام سین نون، جی السن بالسن، یہ لفظ تھے، ٹھیک ہے؟ ہیلو، پاؤں کی انگلیوں میں فنگس ہوتا ہے، درمیان میں زخم ہوتا ہے، کسی چیز سے بھی ٹھیک نہ ہوتا ہو، تھک گئے ہوں تو خالص شہد وہاں لیپ کیا جائے، ٹھیک ہو جاتا ہے مسلسل۔ 2016 میں ابکری رسالے میں پڑھا تھا سورۃ والضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت زیادہ پڑھا، بے روزگار کا رزق ملا، بے گھر تھا، گھر ملا۔ حضور کے روزے پہ جانا ہو تو حضور کو جا کے ایک دفعہ کلمہ سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے کلمے کے گواہ رہیے کہ میں آپ کا امتی ہوں اور میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اگر میری موت اور موت کے وقت شیطانی طاقتیں مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو میرے کلمے کے گواہ رہیے، اور قیامت کے دن یہ گواہی دیجئے گا کہ میں آپ کا امتی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ سینیٹائزر ہے، یہ ایک محلول ہے، ہاتھ پہ مل لو، ہاتھ پہ مل لو، پھر کیا ہوگا؟ نظر نہ آنے والے جراثیموں کے خلاف یہ طاقتور ہتھیار ہے، بالکل ایسے ہی وضو نظر نہ آنے والی چھینا جھپٹی کرنے والی قوتیں، بیماریاں پیدا کرنے والی قوتیں، گھروں میں اختلاف جھگڑا اور گھروں میں فتنہ ڈالنے والی قوتیں، ان کا دفاع ہے اور ہتھیاروں طاقت ہے اور قوت۔ میرے آقا نے فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے، بس ختم۔ یہ ان جراثیموں، ان وائرسوں کے لیے ایک طاقتور سینیٹائزر ہے، طاقتور ایک دفاعی قوت ہے، حفاظت کا نظام ہے۔ وضو جس کی کھجلی بہت زیادہ ہو اور بہت پرانی ہو تو عناب ایک دوا ہے ہماری، میں طریقہ بتاتا ہوں۔ 11 دانے عناب کے اور 2 بڑے چمچ خشک پودینہ، اور اگر تر پودینہ ہے سعودی عرب میں سبز پودینہ تو آسانی سے مل جاتا ہے، بلکہ اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اور اس کو 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں رات کو بھگو دیں، اور عناب کو ہلکا سا کوٹ لیں گے اور رات کو بھگو کے اس کو اچھی طرح صبح مل لیں، اور صبح ملنے کے بعد اچھی طرح ملیں، اور ملنے کے بعد جو ہے
اس کو آپ پی لیں. لگے یا قادر ہو یا نافع ہو، جب بھی میں شاپنگ کرنے جاتا ہوں کم پیسوں میں اچھی ہو جاتی ہے، عمدہ چیز ملتی ہے. ایک بار دکاندار نے زیادہ پیسے لکھے تھے لیکن میں نے یہ 45 دفعہ پڑھا، ہمیں پتہ چلا اور پیسے واپس مل گئے. کس بات پہ؟ یا قادر ہو یا نافع ہو. 45 بار پڑھنے سے مسئلے حل اور اسی وقت نقد مسئلہ حل ہوتا ہے. نظر کی کمزوری اور اینک اتارنے کے لیے شہد اور پیاز کا پانی مکس کر کے چند دن چند ہفتے آنکھوں میں ڈالیں تو یہ نظر کی کمزوری اینک اتر جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تقریباً 6 سال ہو گئے پیرالائز ہو گئے ہاف میری باڈی ناک سے نیچے. جی آپ نے نا اپنی نگرانی میں تلوں کا تیل نکلوانا ہے اور تلوں کا تیل 1 کلو ہونا چاہیے. اس پہ 40 بار سورت تغابن اور 40 بار سورت رحمان پڑھیں جی اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں اور اس کے بعد روزانہ 3 بار، یہ تو 1 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر روزانہ 3 دفعہ سورت تغابن 3 دفعہ سورت رحمان، اس پہ روزانہ پڑھتے رہیں. جی جی آپ نے یہ 1 کلو تیل پینا ہے. پینا ہے؟ ہاں، ایک ہی وقت میں نہیں پینا، آپ قطروں سے شروع کریں، چند قطرے، پھر چوتھائی چمچ، پھر آدھا چمچ، دن میں 2 3 4 5 بار، آہستہ آہستہ بڑھائیں گے. یہ 1 کلو تیل ختم کر لیں. اور ایک چیز میں اٹھتے بیٹھتے آپ کو بتاؤں گا، یا قوی ہو یا قادر ہو یا مقتدر ہو، جی جی اس کو آپ بہت زیادہ پڑھیں. ایک دم ایک انوکھا خیال آیا. آپ نیچے بیٹھے ہیں نا، آپ کو حبس کا احساس نہیں ہے. میں اوپر بیٹھا ہوں نا، گرم ہوا ہمیشہ اوپر اٹھتی ہے، ایک دم ایسے حبس چھنٹی ہے اور ایک دم خیال آیا مولا یہ دل بڑا حبس زدہ ہے، کالا ہے، کوئی ایسا احساس لگا دے اس کی سیاہیاں بھی ایسی اتر جائیں. ایک دم ایسے خیال آیا، اے اللہ ایک دل کی سیاہیاں ہیں، کفن سفید ہوگا اور دل سیاہ ہو، مولا مزہ نہ آیا. جیسا کفن سفید ہو اللہ دل بھی ایسے سفید ہو جائے. ایسے ہی مولا کوئی اپنی رحمت کا ایسا اعزاز چلا، ایک جھونکا چلے اور دل کی سیاہیاں دور ہو جائیں اور دل کے اندر جو علت ہے، ذلت ہے اور قلت ہے ختم ہو جائے. انشاءاللہ اللہ مرنے سے پہلے کرے گا اور بغیر ذلت و رسوائی کے کرے گا اور اللہ عافیت کے ساتھ آپ انشاءاللہ کرے گا. کہتے ہیں کہ جو حضرات ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے بڑے بڑے ٹونک، بڑی بڑی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کو ایک زبردست چیز بتا رہا ہوں. 1 کلو دودھ، 12 کیلے، 3 کھجوریں اور 3 آملے اور 7 بادام. کیلے چھوڑ کے باقی چیزیں ڈبو کے دودھ میں رکھ دیں. صبح اٹھ کے گرائنڈ کر کے آملے میں گٹھلیاں نکال کے باقی چیزوں کو گرائنڈ کر کے پی لیں. کیلے بھی 7 گرائنڈ کرنے. نہار منہ ناشتہ یہی ہو گیا. کہتے ہیں اب میں 100 کلو تک ویٹ اٹھا لیتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے جو بڑی بڑی جو ہے جہاں مہنگی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہاں یہ استعمال کریں تو بہت مفید ہے. چاشت کے اگر 2 رکعت نفل پڑھیں تو اس کے آخری سجدے میں 40 بار پڑھیں یا وہاب ہو. جی سر. تو جو مانگیں گے میرا مالک دے گا سر. کہتے ہیں ہم بھائی 10-12 سال ہم ایک دوسرے سے عید کا سلام بھی نہیں کرتے تھے. 11 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے سورت انفال کی آیت نمبر 63، کون سی آیت ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ سے شروع ہوتی ہے. صرف 11 بار اس کا تصور کر کے پھونکیں اول آخر 1 دفعہ درود شریف. کہہ رہے جب میں نے تسبیح خانے میں مجھ سے سنا 1 ہفتہ پڑھتے رہے، آپس میں پیار محبت بڑھ گئی ہے، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ نے عصر کی نماز کے بعد بتایا تھا جو شخص سانس روک کے پڑھے گا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جو سانس روک کے پڑھے گا اور جب سانس ٹوٹ جائے بس عمل ختم، اتنا ہی پڑھنا ہے اس کا. کہتے ہیں مجھے فائدہ یہ ہوا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جب میرے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، ہر قسم کے گناہ سے بندہ بچا رہتا ہے. ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر صبح شام استعمال کرنے سے ریشے کے لیے بہت مفید ہے. کھانسی، ریشہ، بلغم، ہلدی، ملٹھی اور سونف. کہتے ہیں ہم کوئی بھی بابا گھر لاتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس کالے علم کا علاج نہیں کر سکتے. 60 بھینسیں
3 दिन में मर गई थी हमारी। कितनी भैंस है? अब कितनी है? बिस्मिल्लाह है, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 60 भैंसें मर गई। या उनसे पूछ जिसकी भैंस मरती है, या उससे पूछ जिसका जानवर उसकी आंखों के सामने छुरी के नीचे आता है या तड़पता है, या उससे पूछ उसका दिल पे क्या बीतती है। या कहारों का अमल किया। आज 20 से 25 भैंसे हैं और इनके अल्फाज हैं, हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा है। बच्चा पढ़ता है, बहुत जिद करता है, बहुत रोता है, इसी का नाम बच्चा है। वो कहते हैं कि बकरी का बच्चा, बंदर का बच्चा, इंसान का बच्चा चुप करके बैठे हो, समझ लो उसको बुखार है, बीमार है। तो बच्चे के लिए अगर आप मजीद भी चाहते हैं तो एक तस्बीह या मानियों की हर नमाज के बाद पढ़ लें, तो बच्चा इंशाअल्लाह ताला आपको तंग नहीं करेगा। जुमेरात के दिन शब जुमा, शेख ने लिखा है कि जो बंदा 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, इसकी पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत कुल हुवल्लाह इखलास। शब जुमा, मगरिब या ईशा के बाद हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह ने लिखा है फज़ाइल दरूद शरीफ में, जो बंदा ये 2 नफिल पढ़े, पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद कितनी बार? 11 बार आयतल कुर्सी, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार क्या पढ़े? सूरत इखलास। अल्लाह पाक उसको दीदार मुस्तफा अता फरमाए। शायर था, अपनी मौजों में बैठा था, अपनी कैफियत और विजदान में था। रसाख था, उसने हुजूर की शान, हुजूर की मोहब्बतें, मेरे आका की शान पढ़ी तो बेसाख था उसके मुंह से निकला, बलगल होला बेकमाल, कशफत दुजा बेजमाल, हसनत जमीओ खिसाले। अब रुक गया। इल्म के सारे अल्फाज जो उसके पास थे, उसका मुताला, उसकी रिसर्च, उसकी तहकीक सब रुक गई। हर चीज रुक गई, हर चीज रुक गई। परेशान हाल, परेशान हाल, परेशान हाल। आखिर रात को आका ख्वाब में खुद तशरीफ लाए और फिर हुजूर ने फरमाया, पढ़ो सल्लु अलैहि व आलिहि। एक सामने बताया कि मेरी हमशीरा ज़हनी माजूर थी और आखिरी माजूर ज़हनी तौर पे थी। जब से या कहारों वाला अमल किया है वो ज़हनी तौर पे ठीक हो गई है। आप एक नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह का नाम या कहारों कहर बरसा देता है, जादू पे, जिन्नात पे, असरात पे और बंदिशों पे और शैतानी चीजों पे कहर बरसा देता है। लेकिन नक्सीर ना रुकती हो, बहुत इलाज कराया, ठीक ना हुए, मिट्टी के प्याले में इमली और आलू बुखारा भिगो के पिया। और अगर मैं इसके और फायदे भी बता दूं, हमारी नानी माँ फरमाती थी, एक किराग होता था, एक हिंदू होता था, बहुत कामयाब मौलिज था। अचानक बात याद आई, उसके पास एक मटका पड़ा होता जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज, हेपेटाइटिस, जिगर, यरकान का मरीज, गर्मी का मरीज, पेशाब जल के आता है और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सर गर्म रहता है, हर वक्त हाथ पांव चलते हैं, आंखों में आग है, जिस्म में आग है। और मैं कहता हूं उस मटके में से जाके ना, वो मुसलमानों वाला प्याला पड़ा है, वो हिंदू वाला पड़ा है, मुसलमानों वाले प्याले से पी ले। वो एक प्याला पी लेता था और कहता था सुबह शाम आके एक प्याला पी, पर नुस्खा किसी को नहीं बताता था। आखिर किसी बंदे ने वो आखिर फार्मूला तलाश करते करते पता चला कि इमली आलू बुखारे का ये पानी था जो वो पिलाता था, बंदे ठीक हो जाते। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबार मुस्तफा। इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफा। मेरे 1000 दिल हों तसद्दुक हुजूर पर और मेरी 1000 जान कुर्बान मुस्तफा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफा। लाए न क्यों ये नगमा मलाइक को वजद में,
गाता है जिसको बुलबुले उस्ताद मुस्तफा। कहते हैं हमारे बकरे को जख्म हो गया, आपसे हल्दी और तेल का सुना था, उसको लगाया, स्प्रे किए, बहुत दवाएं लगाई, लेकिन जब से हल्दी और तेल, कह रहे घर वाले नहीं लगाने देते थे, घर वाले सारे दोपहर को सो रहे थे, मैंने बकरे पे हल्दी और तेल लगा दिया, वो दवाएं कर करके थक गए थे, जब मैंने लगाया तो ठीक हो गया।